بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والشمس والقمر بحسبان وقال الله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العلي العظيم۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کے نظام کے اندر ماہ و سال اور اوقات کی بڑی اہمیت دلائی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقرر اوقات میں نماز فرض کی گئی ہے۔ ایسے ہی ماہ و سال کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان مبارک کے روزے وہ فرض کیے گئے ہیں۔ جیسے اسلامی تعلیمات میں ماہ و سال کی اہمیت ہے کہ وہ قمری لحاظ سے طے کیے جاتے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ قمری سال کہلاتا ہے، اور مسلمانان عالم کے لیے اس کا اہتمام بھی اس لیے ضروری ہے کہ روزے وہ قمری سال کے اعتبار سے رکھے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں، حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہوگا، یہ قمری سال کے اعتبار سے ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام وہ قمری سال کے لحاظ سے ہے۔ جب قمری سال پورا ہو جائے، جس کو ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں، اس میں زکوٰۃ اسی کے اعتبار سے پوری کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر زکوٰۃ وہ شمسی سال کے اعتبار سے دی جائے گی جنوری فروری کے لحاظ سے، تو 33 سال میں آپ کا ایک سال جو ہے وہ چھوٹ جائے گا، کیونکہ جو اسلامی سال ہے یعنی قمری سال، اس میں 355 دن ہوتے ہیں، اور شمسی سال جنوری فروری سے انگریزی سال بھی کہتے ہیں، اس کے اندر 365 دن ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں دونوں ہی کی بڑی اہمیت ہے، شمسی سال کی بھی اور قمری سال کی بھی۔ ماہ و سال کا اعتبار وہ قمری سال کے اعتبار سے ہے، مہینوں کا اور سال کے پورے ہونے کا، اس میں ہماری عبادات اس سے متعلق ہے، اور روزمرہ کے اعتبار سے سارا نظام ہمارا شمسی نظام کے اعتبار سے ہے۔ جب سورج غروب ہوگا تب ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، ساری نمازوں کا ایسی حال ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کی نماز ادا کی جائے گی، ظہر کا وقت زوال کے بعد، عصر کا وقت دن ڈھلنے کے بعد، عشاء کا وقت جب سورج غروب ہو جائے اور اس کی سرخی اور سفیدی ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد عشاء کا وقت۔ تمام نمازوں کے اوقات یہ سورج سے متعلق ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے سحری کا تعلق وہ سورج کے اعتبار سے ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے تک آپ نے سحری کرنی ہے، اور اسی طریقے سے غروب آفتاب کے بعد افطار کرنا ہے۔ حج کے ایام کے اندر مزدلفہ، مینا، عرفات، ان تمام میں جانے کے اوقات، ان تمام کا تعلق وہ سورج کے ساتھ ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کہ ہم سورج کی نفی کر دیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اسلامی سال ہی کا اس بات کرتے ہیں، ہم دونوں ہی کی ہمارے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ لیکن چونکہ اسلامی سال کا تعلق ماہ و سال سے زیادہ ہے اور ہمارے ہاں اسلام کے اندر، اور اسی سے ہمارے تمام نظام چل رہے ہیں، روزوں کا نظام، حج کا نظام، زکوٰۃ کا نظام وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے اس کا بھی پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب نئے سال کے اوپر کیا کرنا چاہیے، شریعت مطہرہ کی اس میں کیا تعلیمات ہیں؟ تو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کے زمانے میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا، یہ بعد میں خلفاء راشدین کے زمانے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے، کہ انہوں نے نئے سال کی مبارکباد دی ہو، نئے سال کے آنے پہ اس کا کوئی اہتمام کیا ہو، اس دن کوئی خوشی منائی ہو، اس میں کوئی ایسے کام کیے ہوں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعاتاً نیا سال بھی کوئی خوشی کا دن ہے، اس موقع پر بھی کوئی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں خوشی کے 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ خوشی کے دن ہیں، یہی عید کے دن مقرر کیے گئے ہیں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ نئے سال کی آمد کے موقع پر ہم دعائیں کریں، واللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ یہ گزشتہ سال جو ہم سے گناہ ہوئے، جو ہم سے خطائیں ہوئی، ان کو معاف فرما، اور ہم سے اسلامی تعلیمات کی ادائیگی کے اندر جو فرائض نے ہمارے ذمے لگائے، اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، ان کو تو معاف فرما۔ اگلے سال میں یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس کا
ابتدا کریں، اس کی ابتدا کریں، اس میں رجوع اللہ ہمارا خوب کثرت سے ہو، جیسے مغرب کی نماز کے بعد سے ہی ہم اعمال کے اندر مشغول ہو جائیں، اور جو خاص طور پر جیسے چونکہ اسلامی دن وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، تو عصر اور مغرب کے ملنے کا جو وقت ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، تو اس وقت میں ہم دعا میں لگ جائیں آج کی دن خصوصیت کے ساتھ۔ ایسے ہی اگر انگریزی نظام کا اعتبار کریں تو 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہوتا ہے، تو اس وقت میں بھی ہم بجائے اس کے کہ فضولیات میں لگیں، فائرنگ یا پٹاخے پھوڑنا یا کسی اور لغو کام کے اندر، اس وقت ہم تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جائیں، دعاؤں میں مشغول ہو جائیں کہ اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے خوشیوں کا سال بنا، عافیتوں کا سال بنا، وباؤں اور امراض سے حفاظت کا سال بنا، اور گزرے سال کے اندر جو ہمارے نقصانات ہو گئے اللہ کی تلافی فرما، ان مصائب پر اے اللہ ہمیں اجر عظیم عطا فرما، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ نئے سال کو اس انداز میں انشاءاللہ شروع کریں گے، پورے سال ہی انشاءاللہ اس کی خیریں، اس کی برکتیں ہمیں خوب اپنی زندگی کے اندر، عملی زندگی میں محسوس ہوں گی۔ اللہ تبارک بتایا اس نئے سال کی آمد پر ہم سب کو اپنے اوقات کا صحیح مصرف میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔